السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم ہے اور جاننا بھی ضروری ہے، تو آج ہم نوری شفا خانہ میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور حضرت جو بتلاتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے پورا دیکھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم نوری شفا خانہ میں یہ جانیں گے کہ حضرت بہت سارے لوگ جنات شیاطین سے ڈرتے ہیں، بلکہ سارے لوگ ڈرتے ہیں جنات شیاطین، اسی طرح بھوت پریت سے۔ تو کیا جنات شیاطین وغیرہ بھی انسان سے ڈرتا ہے؟ اگر وہ ڈرتا ہے تو کیسے لوگ سے ڈرتا ہے، کیسے لوگ سے دور بھاگتا ہے اور کتراتے رہتا ہے، یہ جاننا ہے۔ حامد و مصلی اما بعد، یہ بات تو ظاہر ہے کہ بڑا سے بڑا پہلوان بھی شیطان اور جنات بھوت پڑے سے ڈر جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے۔ اگر جنات کو اصلی شکل میں کوئی انسان دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں انسانوں میں جن کو دیکھنے کے بعد جنات شیاطین بھوت پریت وغیرہ کی بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ حضرات بھی ڈر سے تھر تھر کانپتے، بھاگے پھرتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بس اسی کو دھیان سے سننا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جن سے جنات شیاطین خبیث اور بھوت پریت گندے یہ سب جو ڈرتے ہیں، کیسے لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ویسا انسان بنا دے کہ ہم لوگوں سے بھی جنات شیطان سب ڈرنے لگے، تمام لوگوں کو اللہ ویسا بنا دے۔ خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں سے شیاطین ڈرتے ہیں، جنات ڈرتے ہیں، بھوت پریت ڈرتے ہیں، خبیث ڈرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، جو مرضی مولا پر چلنے والے ہوں، اللہ کی مرضی پر ہی ان کی زندگی گزرتی ہو، شب و روز کے گزارنے کا طریقہ سنت و شریعت پر ہو، قرآن اور احادیث مبارکہ پر زندگی گزارنے کا عہد و پیمان جس شخص نے کر لیا ہو، اور جن کی زندگی میں اللہ کا احکام اتر چکا ہو اور اللہ کی خوشنودی ہی ان کا جو ہے مشن بن چکا ہو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عتاب سے کوسوں دور بھاگنے والے جو لوگ ہوں، ان سے یہ شیطان خبیث اور جنات ڈرتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں، بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسا رعب، ایسا باکمال چہرہ ان کا بنا دیتے ہیں، ان کی جاذبیت ایسی بنا دیتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایسا رعب ڈال دیتے ہیں کہ اس رعب سے شیطان بھی ڈرتا ہے اور جنات کو بھی ڈر لگتا ہے، خبیث بھی ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں جو شیطان ہیں ان کو بھی ڈر لگتا ہے ایسے انسانوں سے۔ بس من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پورے طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ساری چیزیں، چرند پرند درند سب جو ہے ان کو دیکھ کر کے سلامی دور سے ہی بجاتے ہیں، اور سب ان کے جو ہے جو ادب و تعظیم میں رہتے ہیں، ہر ایک کو خوف ہو جاتا ہے۔ جو انسان خدا کا خوف زندگی میں لے آئے، دل میں خدا کا خوف لے آئے، تو تمام مخلوق کے دل میں اس شخص کا خوف ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بخاری کی بھی حدیث ہے، ترمذی کی بھی حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ قسم اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، کہ شیاطین اور جنات عمر تم سے راستے کاٹ لیتے ہیں۔ جو شیاطین قسم کے جنات ہیں وہ تم سے راستے بدل لیتے ہیں، تم کو دیکھ کر کے وہ ڈر جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کون سا رعب تھا؟ وہ رعب اللہ نے ڈالا تھا، ان کے دل میں خوف خدا آ گیا تھا، وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہر ایک چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ کی مرضی کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا، اور اللہ کی مرضی پر ہی جینا شروع کر دیا تھا، اور رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پورے سر تا پاؤں اتار لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عمر کے رعب سے، عمر کے باروب چہرے سے شیطان کو بھی تھر تھراہٹ ہونے لگتی تھی، شیطان بھی راستے کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور جو انسان نما شیطان ہیں وہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی جھگڑا لے کے تلوار کے بارے میں آیا. ہاں، ایک کافر تھا اور ایک منافق تھا، یہودی تھا اور ایک منافق تھا. وہ آپ منافق کو اس سے کہتے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اندر سے منافق ہو، اس کے دل میں اسلام نہ ہو. کہا وہ میرا تلوار ہے، اس نے کہا کہ میرا تلوار ہے. کافر نے کہا میرا ہے، منافق نے کہا میرا ہے. اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، لیکن منافق کو پھر بھی جو ہے ہضم نہیں ہوا، یہ فیصلہ پسند نہیں ہوا. وہ آئے عمر کے پاس اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ہم نے جو ہے یہ تلوار میرا ہے، یہ مجھے چاہیے. تو کافر نے کہا کہ عمر آپ کے نبی نے تو فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. تو اس منافق نے کہا کہ نہیں، یہ تلوار میرا ہے، میں آپ سے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. عمر ابن خطاب گھر کے اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس کے گردن کو اڑا دیا. کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نہ مانے، ان کے مشورے پر عمل نہ کرے، اور جن کو جو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے تشفی نہیں، تو عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دے. یہی وجہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی جو ہے منافقین حضرات، کافر حضرات، جو شیاطین قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. اور وہ اجلہ صحابہ جو پورے طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ گئے تھے، تو ایسے صحابہ اکرام سے بھی کفار و مشرکین جو شیطان قسم کے تھے ان کو ڈر لگتا تھا. پتلے دبلے صحابی بھی اگر نکل جاتے کسی غزوہ کے اندر، تو اس غزوہ کے اندر جو ہے جان پیدا کر دیتے. سارے جو مشرکین ہوتے، کفار ہوتے، ان کے پاؤں لرزنے لگتے اور وہ تھر تھرانے لگتے تھے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کی بیٹی کو جنات آ گیا، شیطان نما جنات. تو اس نے اپنے خادم کو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ جا کر کے کہو کہ میری بیٹی کو جنات آ گیا ہے، وہ ان کو حضرت امام احمد ابن حنبل جو ہے اس کو اتار دیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لکڑی کی جوتی، جس کو کھڑون بھی بولتے ہیں، اس کو دیا. بادشاہ کے نوکر کو کہا جاؤ اور یہ کھڑون، یہ چپل جو ہے اس کے سر پہ رکھ دینا اور کہہ دینا اس کو کہ امام احمد ابن حنبل کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے جو اسے چھوڑ دے اور چلا جائے. اور اگر نہ جائے اور اگر جانے کے لیے تیار نہ ہو تو کہہ دینا کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے کہ وہ آ کر کے 70 جوتیاں ماریں گے. جب یہ حکم ملا ہے اس شیطان کو تو شیطان نے بالکل ہی چھوڑ دیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ والے کا حکم بھی جو ہے، اللہ والے کی ایک اشارہ، اللہ والے کی ایک نگاہ جو ہے، ایک شعر سنا ہوگا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ جو مرد مومن ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کی ایک نگاہ سے ہی شیطان تھر تھرانے لگتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف، اپنی خشیت جو ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اور ہم لوگوں کے چہرے پر بھی وہ روب ہو، اور ہم لوگ کے اندر بھی وہ جاذبیت ہو، وہ صلاحیت ہو کہ شیطان بھی دیکھ کر کے تھر تھرانے لگے. اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سنا سامعین آپ نے، اگر آپ بھی جنات، شیاطین، جادو، نظر بد وغیرہ سے پریشان ہے، آپ کے گھر کے لوگ پریشان ہیں، آپ کے دوست یا آپ کے متعلقین میں سے کوئی پریشان ہے، تو ان کو یہ ویڈیو دکھلائے اور ان کو حضرت سے ملائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے. اسی طرح اگر آپ گیسٹرک کے مریض ہیں، آپ کے پیٹ میں، سینے میں جلن ہوتا ہے، جوڑوں میں درد وغیرہ آتا ہے، تو بھی آپ حضرت سے ملے. جڑی بوٹی سے حضرت بہت بہتر علاج کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جانڈس کے مریض ہے تو جانڈس کا بہت ہی تجربے اور بہت ہی صفائی سے حضرت علاج کرتے ہیں کہ ایک ہی خوراک میں آپ کا جانڈس ختم ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.